اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر المظفر ہے۔ تاریخ اسلام میں اس مہینے کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ اس مہینے کی 27 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، جہاں پہ اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ پھر اسی ماہ سفر میں 1 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرمایا تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی جو قیامت تک رہے گی۔ 7 ہجری سفر کے مہینے میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی۔ ہجری 8 سفر کے مہینے میں حضرت سیدنا خالد بن ولید نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اسی ماہ سفر میں ایران فتح ہوا اور اسلامی سلطنت کو وسعت ملی، اور اسی مہینے میں عمر ثانی حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ وقت بنے اور اپنے 2.5 سالہ دور اقتدار میں عدل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ فرما دی۔ لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح آج بھی کچھ لوگ اس مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، بالخصوص اس مہینے کی شروع کے 13 دنوں کو نہایت منحوس تصور کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ اس مہینے کو منحوس خیال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہے، اس لیے اس ماہ میں وہ خوشی کی تقریبات جیسے شادی، بیاہ، سفر، گھر خریدنا وغیرہ منعقد نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس ماہ میں آفتیں نازل ہوتی ہے۔ علامہ ابن اسیر نے تاریخ کامل میں اس کی وجہ لکھی ہے کہ چونکہ ماہ محرم میں زمانہ جاہلیت میں بھی جنگ و قتال حرام سمجھا جاتا تھا اور لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی سفر کے مہینے کا آغاز ہوتا اہل عرب اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگ کے لیے نکل جاتے۔ جنگ و جدل کی وجہ سے خون خرابہ ہوتا، مرد مارے جاتے، عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہوتے، معاشی حالت ابتر ہو جاتی، تو اہل عرب بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے اس مہینے کو ہی منحوس سمجھنے لگے، اور خاص طور سے عورتیں اسے زیادہ منحوس جانتی کیونکہ ان کے گھر اجڑ جاتے تھے۔ عرب میں جب اسلام کی روشنی آئی تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باطل نظریات کو رد فرمایا اور بہت ہی صاف الفاظ میں اعلان فرمایا کہ لا عدوى ولا سفر ولا حامۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری دوسرے کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ، ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ اور ایک خاص پرندے کی بدسگونی کا عقیدہ سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں اس قسم کے فاسد و باطل خیالات و نظریات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک بار سفر کے مہینے میں لشکر کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک شخص نے کہا کہ اس موقع پر اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے بلکہ فلاں مہینے اور فلاں گھڑی میں سفر کرنا چاہیے ورنہ شکست ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا کہ لشکر والوں ابھی کوچ کرو، فتح و شکست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ لشکر نے اسی وقت کوچ کیا اور کامیاب ہو کر لوٹے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس شخص کی بات مان لیتے اور اس کے بتائے وقت پر سفر کرتے تو یہ شخص کہتا کہ میری وجہ سے فتح ہوئی ہے۔ اس ماہ میں آخری بدھ کا بڑے شوق سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور صحت یاب ہوئے۔ اسی دن کچھ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اور مخصوص نوافل بھی ادا کرتے ہیں، لیکن مفتیان کرام اور فقہاء اعظام فرماتے ہیں کہ اس دن کا روزہ اور اچھا کھانا پکانا سران بدعت ہے اور اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس دن کے نوافل بھی پیغمبر سید الانبیاء یا کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہوا اور یہودیوں نے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت آنے پر خوشی منائی تھی۔